बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जादूगर का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिसने सैकड़ों ख़ानदान उजाड़ दिए, जो औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शैतान की पूजा करवाता, उनके साथ ज़िना करता और काला जादू करता। लेकिन इस जादूगर का आखिर अंजाम क्या हुआ? मेरे अजीज दोस्तों, यह कहानी हकीकत पर मबनी है जो कि लाहौर के म्यू अस्पताल में पेश आई। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की जानब। जादू जिसका इस्लामी दुनिया में कोई वजूद नहीं, लेकिन फिर भी कुछ शैतान परस्त लोग ऐसा करने से नहीं डरते। लेकिन खुदा फिर उनके अंजाम को रहती दुनिया तक इबरत बना देता है। कुछ साल पहले की बात है। अचानक एक लड़की एक बूढ़े आदमी को लेकर एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई। वो लड़की बहुत परेशान हाल थी और बूढ़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़की ने मदद के लिए डॉक्टरों को पुकारना शुरू किया। उसकी चीखों पुकार सुनकर तकरीबन सभी डॉक्टर वहां जमा हो गए। बज़ाहिर तो उसकी वाज़ेह कथा ऐसी ना थी कि उसकी बीवी हो, क्योंकि उसकी उम्र 25 साल के करीब थी, जबकि वो बूढ़ा 55 या 60 साल के लगभग था। लेकिन डॉक्टर्स को भी यह जानकर हैरत हुई कि वो लड़की उस बूढ़े की बीवी थी। डॉक्टर्स के पूछने पर उसने बताया कि उसे शदीद डायरिया हुआ है और यहां लाने से पहले वो किसी और अस्पताल में ज़ेर इलाज था। अब वहां उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैं उसे यहां पर ले आई। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और डॉक्टरों से लिए उसकी जान बचाने के लिए मिन्नत समाजत करने लगी। खैर, डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और मरीज का मुआयना शुरू किया। वो बूढ़ा शख्स मुसलसल बीमारी की वजह से इंतहाई कमजोर हो चुका था कि बस अब उसमें चंद सांसें और हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया था। उसमें पानी की शदीद कमी थी, सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। लिहाजा डॉक्टर्स ने बाहमी मशवरे के तहत उसे आईसीयू वार्ड में दाखिल कर लिया और उसे खुराक और दीगर अद्वियात की फराहमी के लिए ड्रिप्स के अलावा नाक और मुंह के जरिए नालियां लगा दी। इस तरह उसका इलाज शुरू कर दिया गया। वहां के सीनियर डॉक्टर्स भी अपने राउंड के मुताबिक उसका चेकअप करके गए। इसी तरह एक दिन गुजर गया। अगले दिन वहां पर मौजूद एक नर्स ने एक अजीब बात देखी, लेकिन वो बात इस कदर नाकाबिल यकीन थी कि उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन बजाते खुद ही वो उसकी तहकीक में लग गई। वो बात ये थी, दरअसल आईसीयू वार्ड में उन्हीं मरीजों को लाया जाता जिनकी हालत सख्त खराब होती और वहां उनकी खास तरह से निगहदाश्त की जाती। इस अमर में वो अल्लाह के कलाम को बेहद अहमियत देते हैं और वहां पर मुख्तलिफ औकात में सूरतों की तिलावत लगाई जाती है। अब इस आईसीयू में भी ठीक इसी तरह सूरत रहमान की तिलावत वहां पर मौजूद नर्सेज अपने मोबाइल में लगा देते और ऐसा करना उनके नज़दीक उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता। अब वो हैरान बात यह थी कि जब भी सूरह रहमान की तिलावत लगाई जाती, इतनी देर में उस बूढ़े आदमी के नाक और मुंह के जरिए लगी नालियों में से कीड़े और सूंडियां निकलना शुरू हो जाती। वो नर्स इस मंजर को देखकर शदीद ताजुब का शिकार थी। उसने जब इस बात का मुशाहिदा किया तो मालूम हुआ कि ऐसा सिर्फ इतनी देर होता है जब तक तिलावत चलती रहती है। अब उन्होंने इस मंजर की वीडियो बनाकर वहां के सीनियर डॉक्टर्स को भी व्हाट्सएप पर भेज दी, जिसे देखने के बाद उन्होंने उसकी हकीकत जानना चाही। इस बात का जिक्र सुनते ही आईसीयू में शोर सा मच गया। सब इस चीज का मुशाहिदा अपनी आंखों से करना चाहते थे, लिहाजा सूरतुर रहमान की तिलावत लगाई गई और वैसा ही हुआ जैसा उन्हें पता चला था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कीड़े मकोड़े और सूंडियां उसके मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाती। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना आता, लेकिन डॉक्टर्स ने इसकी भी साइंसी वजह तलाश करना शुरू कर दी। उसकी बीवी जो उसके साथ थी, उसने हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, मैं जब अपने शोहर को यहां लाई तो उसे ऐसा कुछ ना था, अब आप लोगों ने इसके अंदर कीड़े डाल दिए हैं।
وہ بات بات پر خوب چیختی چلاتی، لہذا بڑے ڈاکٹرز نے مریض کے شوگر اور ایڈز کے ٹیسٹ کروانے کو کہا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ پچھلے ہسپتال کی رپورٹس دکھا دے جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن وہ تو جیسے اس بات پر راضی ہی نہ تھی کہ مریض کا کوئی بھی ٹیسٹ کروایا جائے۔ اب ڈاکٹروں نے اس عجیب معاملے کے حل کے لیے خود ہی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز اپنے کیبن میں موجود مریضوں کی رپورٹس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کیبن میں اس بوڑھے آدمی کی بیوی نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اسے اندر بلایا گیا۔ اب اس کی موجودگی کی وجہ نے نہ صرف ڈاکٹر صاحب کو حیران کر کے رکھ دیا بلکہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ وہ عورت ڈاکٹر کے کیبن میں آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ حقیقت بیان کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے، میرا شوہر ایک جادوگر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس پر عورت نے بتایا، وہ رکشہ ڈرائیور ہی ہے لیکن وہ کالا جادو کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں خود بھی کسی اور کی بیوی تھی اور اس کے پاس سفلی عمل کروانے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا کرتے، اس کا خاوند اسے مارا کرتا تھا۔ اس نے بتایا، ان سب مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے سسرال والوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن کسی نے اس شیطان جادوگر کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو یہ رکشہ چلاتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کے جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ بے شمار لوگوں کے درمیان وہ پوشیدہ شہرت رکھتا تھا اور اسی شہرت کی کہانیاں سن کر میں اس کے پاس چلی آئی۔ عورت نے بتایا کہ جادوگر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرے گا، لہٰذا میں وضو کر لوں، اور اس طرح عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وہ جادوگر مجھے حال نما کمرے میں لے گیا جہاں پر تکیہ رکھا تھا اور اس پر ایک عجیب شکل بنی تھی۔ وہ خود تکیے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ میں تکیہ کو سجدہ کروں۔ چنانچہ اندھے لالچ میں ویسا ہی کر دی گئی جیسا وہ کہتا گیا، حتیٰ کہ اس نے میرا جسمانی فائدہ اٹھایا، میرے ساتھ زنا کیا اور مجھ سے کہا کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے غلیظ حرکت اس نے کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی گندگی کھانے کو مجھے کہا، میں نے اس کی گندگی کھائی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گندگی کھانے میں ملا کر اپنے سسرال والوں کو کھلا دینا۔ عورت نے کہا، جیسا اس نے بتایا تھا میں نے سب ویسا ہی کیا۔ ہر آدمی اس سے ویسی ہی کامیابی حاصل کرتا جیسا وہ اس سے کروانا چاہتا تھا، لیکن عورت نے بتایا کہ عمل کرنے کے بعد میرے سسرال والوں کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا، البتہ میرا دل اس آدمی کی طرف مائل ہونے لگا اور میں نے اکثر اس سے ملنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنی جنت چھوڑ کر اس کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی، نہ ہی اپنے شوہر سے طلاق لی اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ لیکن اس جادوگر نے کہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ رہو گی۔ اب چونکہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی لہذا میں نے اس کو جادو کرتا دیکھا۔ یہ آدمی قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو بے ترتیب جوڑ کر اسے عمل کیا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کو ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ وہاں وہ تقریباً 4 ماہ داخل رہا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تمہیں تبھی طلاق دے دی تھی جب تم پہلی بار اس آدمی کے پاس گئی تھی۔ اب میں دوبارہ اس جادوگر کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت وہ میو ہسپتال میں داخل تھا، لیکن میں جب اس کے پاس واپس آئی
تو وہ بہت بہتر تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، لہٰذا اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر دیا، اور اس طرح پھر سے ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ رکشہ چلا کر گزارا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ہمیں خوب پیسوں کا لالچ دیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس عورت نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب سن کر حیران تھے۔ جب بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی، اسی طرح اس آدمی سے کیڑے مکوڑے باہر نکلتے اور سونڈیاں باہر نکلتی۔ وہ بوڑھا شخص اگلے روز مر گیا، اور اس بار اللہ پاک نے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دی۔ یہ تو تھا اس بوڑھے جادوگر کا عبرتناک واقعہ، لیکن یہ آج کل کی ہی بات ہے، اور یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی۔ لیکن ہر دن ہمارے معاشرے میں ایسے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اپنے گھریلو معاملات کے روحانی حل کے لیے کئی لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک کا غلط استعمال کرتے ہیں، شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا کرنے اور کروانے والا مسلمان نہیں ہو سکتے، جیسا کہ خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن نیکوکاروں کے لیے رحمت اور بروں کے لیے عذاب ہے، یعنی جو لوگ اس کے کلام میں رد و بدل کریں گے ان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ لوگ یہ کہہ کر کہ جادو تو برحق ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اپنی بات میں وزن ڈالتے ہیں، لیکن جادو ہرگز برحق نہیں۔ اس کا وجود تو ہے لیکن یہ برحق نہیں۔ اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موذتین کی مدد سے جادو کا خاتمہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں۔ میرے محترم معزز دوستو، یہ ناسور ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ خاص کر خواتین ان جادوگروں کا سب سے بڑا شکار ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس گناہ سے بچیے اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو بچائیے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں اور دونوں دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔